بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اب یہ سورہ فجر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فجر کی شروع میں اللہ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ 5 قسم کے بعد جواب قسم یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور قیامت کے منکروں کو قیامت کے دن سزا ضرور ہوگی۔ قیامت کے واقع ہونے پر اللہ نے 5 قسمیں کھائیں، اس میں سے پہلی قسم ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر کا وقت یہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح کا وقت یہ قیامت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں رات کو بالکل سناٹا تھا، تھوڑی دیر پہلے انسان و حیوان سب پر نیند کا غلبہ طاری تھا، نہ کہیں شور تھا، نہ آواز تھی، نہ آفتاب کی روشنی تھی، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ صبح ہوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا موت نے سب کو جگا دیا، بیدار کر دیا۔ چرند پرند سب چلنا پھرنا شروع کر دیے۔ سفر کرنے والے اپنے سفر کے لیے نکل گئے، کاروباری لوگ اٹھ گئے، کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح ہر ایک نے صبح کرتے ہی اس کے کاموں نے اس کو مشغول کر دیا۔ گویا کہ صبح ہوئی، قیامت کا ایک شور بپا ہوا، ابھی تک جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدلا۔ گویا کہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے اور ایک ہنگامہ ہو گیا اور رات کی تاریکی چھٹ گئی، سوئے ہوئے لوگ جاگ گئے۔ اسی طرح بالکل قیامت میں بھی ہوگا کہ ایک چیخ کے بعد جب سب بیدار ہوں گے، ایسے ہی سب لوگ چلنا پھرنا شروع کر دیں گے۔ پہلے سور کے بعد موت طاری ہو جائے گی، دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد سب لوگ اپنی قبروں سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اسی لیے کھائی کہ یہ بھی ایک قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ دوسری قسم کھائی اللہ نے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین نے ان 10 راتوں سے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، اس لیے کہ ان 10 راتوں کو ایک خاص خصوصیت عبادت کے تعلق سے حاصل ہے، اور ان 10 راتوں کے اندر جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہوتی ہیں، لوگ دور دراز سے سفر کر کے مقام مقدس میں عبادت کے مقام پر جمع ہوتے ہیں، عبادت اور دعا میں مشغول ہونے کے لیے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایام حج ہیں۔ ایام حج میں لوگوں کا جمع ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حشر کے میدان میں
پورے عالم سے لوگ ایک خاص میدان میں جمع ہوں گے، نہ بدن پر لباس ہوگا اور نہ ان کا ہوش و حواس ٹھکانے ہوگا، ہر ایک کو بس ایک دھن ہوتی ہے۔ اسی طرح عبادت جو ایام حج میں لوگ جمع ہوتے ہیں، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، سب حالت احرام میں ہوتے ہیں، مرد ننگے سر، جسم پر صرف ایک چادر اور ایک تہبند، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ گویا کہ جمع ہونا ایام حج میں ہوتا ہے، ایسے ہی حشر کے میدان میں بھی سب ایک اللہ کے دربار میں، امیر ہو غریب ہو کہیں کا رہنے والا ہو، سب جمع ہو جائیں گے، ننگے سر ہوں گے۔ تو اللہ نے ان 10 راتوں کی اس لیے قسم کھائی، یا تو اس میں عبادت کی جاتی ہے، ان کو اللہ کی عبادت سے ایک خاص تعلق ہے، یا یہ کہ ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت حشر کے میدان کا ایک منظر پیش کرتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ قیامت کے دن جس طرح ایام حج میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میدان محشر میں بھی اللہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری اور چوتھی قسم کھائی، والشفع والوتر، یعنی قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو جوڑا جوڑا ہو، جیسے 2 ہے 4 ہے 6 ہے۔ اسی طرح طاق کہتے ہیں جو عدد طاق ہو، جیسے 3 ہے 7 ہے 9 ہے 11 ہے۔ اب یہ شفع اور وتر سے اللہ نے کیا مراد لیا ہے؟ تو علماء نے اس میں مختلف تفسیریں فرمائی ہیں، چنانچہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، جیسے مرد کے مقابلے میں عورت، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ایک جگہ اور وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی ہر مخلوق کا مقابل اور ضد موجود ہے، کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، نیک بختی اور بدبختی، رات اور دن، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، جنات اور انسان، نر اور مادہ۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو شفع اللہ نے قسم کھائی، والشفع قسم ہے جفت کی، یعنی جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا، اور وتر مراد ہے خالق اللہ رب العزت والجلال اکیلا ہے، طاق ہے اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ساجھی نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ تو یہاں مراد یا تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور تنہا ذات اللہ رب العزت والجلال کی ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر یہاں جفت عدد اور طاق عدد کی قسم کھائی گئی، یہاں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض نمازیں طاق ہیں، یعنی کوئی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے، کوئی نماز 2 رکعت ہے، کوئی نماز 4 رکعت ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ طاق اور جفت کی قسم اس لیے کھائی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو دوزخ کے 7 طبقات وتر ہیں، اور گویا کہ جنت کے دروازے 8 ہیں، یہ جفت ہیں۔ اسی طرح ایک قول اس کے اندر علماء نے، حضرت مفتی تقی عثمانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جفت اور طاق سے مراد یہ ہے کہ طاق سے مراد اسی ماہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن، ذی الحجہ میں جو
عرفہ کا دن آتا ہے، یہ 9 ذی الحجہ کو بنتا ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر جو 10واں دن ہوتا ہے وہ بھی بڑی فضیلت کا ہوتا ہے۔ تو طاق اور جفت کی اللہ نے جو قسم کھائی ہے اس سے مختلف معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے پھر چوتھی قسم، پانچویں قسم کھائی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ دیکھیے رات اگر ہمیشہ رہے یہ بھی ایک تکلیف کا سامان ہو جائے گا کہ آدمی کمائے دمائے گا کیا، اندھیرے سے طبیعت عاجز آ جائے گی۔ اس لیے رات کی اللہ نے قسم کھائی کہ دیکھو قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رات کا اندھیرا گزر جانے کے بعد دن کا اجالا جب آتا ہے، اسی طرح روئے زمین کے خاتمے کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا، اور اس حیات کے خاتمے کے بعد ایک زندگی ایک اور آنے والی ہے۔ تو گویا کہ رات کا جانا، دن کا آنا، یہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے۔ اللہ نے قسم کھانے کے بعد فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں کے اندر، ان 5 قسموں کے اندر عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی موجود ہے؟ یعنی بغیر قسم کے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس زندگی کے بعد اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ایسے ہی مفت میں نہیں دے دی ہے، بلکہ بیکار کے کاموں کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ جو یہ زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا حساب بھی لے گا اللہ، اور نعمتوں کے حساب کے لیے اللہ کا دربار سجنا بھی ہے، اور وہی سجنے کا دن، وہی دربار لگنے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس قیامت کے دن کے لیے قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے 5 قسمیں کھائیں اور پھر فرمایا کیا اتنی قسمیں کھانے کے بعد عقل مندوں کے لیے یہ 5 قسمیں کافی ہیں؟ پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کا آنا، اس دنیا کا ختم ہو جانا بالکل یقینی بات ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو اللہ نے سورہ فجر کے شروع میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، یہ بھی قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، یہ 10 راتیں ان کے اندر مقام مقدس کی عبادت، یہ بھی حشر کے میدان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہیں۔ حج کے موقع پر حشر کے میدان کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے مراد وہی جس کا جوڑا ہو، اور طاق سے مراد جس کا جوڑا نہ ہو۔ یہاں علماء نے جس طرح بیان کیا گیا کہ جفت سے مراد ذی الحجہ کا دن بھی لیا ہے، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن بھی لیا ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے میں اللہ نے ان دنوں کی مقدس ہونے کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک جفت بھی مقدس ہے اور طاق بھی مقدس ہے، اور سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ اور یہاں طاق اور جفت سے مراد جوڑا یعنی جس کا جوڑا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا جوڑا نہ ہو وہ بھی، تمام کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟
یعنی بالکل کافی ہیں یہ قسمیں ایک عقل مند والے کے لیے کہ قیامت کا آنا بالکل یقینی بات ہے۔ سبحان اللہ۔